अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो में कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें सबसे पहले मेरा फोकस होगा कि आजकल बड़ी अफरा तफरी जो है फैली हुई है, तो इससे रिलेटेड जो मेरे दिमाग में पर्सनली जो चीजें मुझे मतलब है मैं सोचता हूँ वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और मैंने काफी मतलब वीडियोस भी देखी हैं और अपनी भी थोड़ी बहुत जो मैंने रिसर्च की टेम्परेचर्स वगैरह डिफरेंट कंट्रीज के और ये इनकी रेशियो इफेक्टेड पेशेंट्स की डेथ की हर चीज की देखता रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत जो है मैंने भी इस पे फोकस किया है। पे मैंने भी जो रिजल्ट निकाला है कौन सी कंट्रीज में ज्यादातर जो है लोग इफेक्ट हो रहे हैं इससे वायरस, कौन सी कंट्रीज में ज्यादा और कम और क्यों कम हो रही हैं, इस पे थोड़ी सी इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा। उसके अलावा मैं जो मेरे नॉलेज में है सेफ्टी के हवाले से कुछ चीजें वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिकली मैं आपको पता है यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो उसके अलावा साफत से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है। अभी करंटली जो है सऊदी अरब में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एज एरिया मैनेजर। तो मेरी 3-4 लोकेशंस हैं, कैंप एंड केटरिंग कंपनी है, 3-4 हजार बंदे को हमने खाना देना होता है, अकोमोडेशन, डिफरेंट कंपनी है हमारे पास। ये चीजें बताने का मकसद क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मेरा जो है डेली सुबह निकलना होता है 2-3-4 घंटे, हर लोकेशन पे मैं विजिट करता हूँ, देखता हूँ, बंदों से मिलता हूँ, अपने अलग अलग हर लोकेशन पे ऑफिस है उसमें बैठता हूँ, अलग बंदे आते हैं, हाउसकीपिंग करते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, थोड़ी बहुत मार्केटिंग, अलग अलग गाड़ियों में घूमना। तो ये बताओ मैं इसीलिए रहा हूँ कि जगह जगह ये वायरस आपको पता है कि कहीं भी जो है अब किसी जगह पे भी, किसी चीज पे भी, प्लास्टिक पे, किसी मेटल पे, एल्युमिनियम पे, लकड़ पे, कारपेट पे, कपड़ों पे, कहीं भी जो है वो लगा होता है। अगर हाथ से लग जाए तो इसका बहुत ज्यादा जो है नुकसान है। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कोरोना वायरस है जो आप अपने घर में एंटर होते हैं तो इसकी सेफ्टी कैसे आपने करनी है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि आपने इस वायरस से बचने के लिए कोशिश करनी है। जो मैंने चीजें सुनी है, लेकिन ना तो मैं डॉक्टर हूं ना साइंटिस्ट हूं, लेकिन जो मैं पर्सनली जानता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये मेरे पास जो है सैनिटाइजर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, सैनिटाइजर पड़ा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, टेम्परेचर आप इससे चेक कर सकते हैं। ये आपने ऑन किया, ठीक है, ऑन करने के बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है। ये अभी देखें, ये ऑप्शन जो आ रहा है ये कवर का आ रहा है कि इस पे प्रोटेक्शन कवर जो होता है वो लगाना जरूरी है। अब ये कवर मैंने लगा दिया, ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का कवर इसके आगे लगा दिया है। अब कवर लगने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मैं बटन दबाऊंगा तो इसमें ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। एज का 0-3 यानी 3 साल तक, फिर आगे 36 तक 3 से, फिर 36 प्लस है। अब मैं 36 प्लस पे करके इसको, ठीक है, ये अपने कान में लगाऊंगा, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरा इस वक्त जो है वो टेम्परेचर है 37, ठीक है जी। टेम्परेचर आप जो है अपना अगर मॉनिटर करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। ये फिर इसको सेफली मैंने वापस अपनी जगह पे रख दिया। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए ये वो स्प्रे पड़ी हुई है, ठीक है, इसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप देख सकते हैं कि ये इस स्प्रे को भी आप जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हैंड वॉश स्प्रे भी है, अक्सर ये होटलों में आपने देखी होगी। क्योंकि अगर आप मूव करते हैं बाहर कोई चीज लाने के लिए, मसलन मार्केटिंग करने के लिए आपको जाना पड़ता है, तो आप घर जो आते हैं तो वो अपने आप को आप कैसे इन्फेक्ट करके घर में जो है वो इंटर हो सकते हैं। देखिए, अगर बेशक आपकी पूरी फैमिली आपने अंदर घर में बिठाई हुई है और आप बाहर गए हैं तो उसका मतलब आप घर में ये सोचें कि आप घर में वायरस लेके आ रहे हैं, तो उस वायरस को घर में एंटर होने से पहले आपने जो है डिसइंफेक्ट कैसे करना है। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्प्रे पड़ी हुई है, तो आप घर के अंदर जो है, घर में अंदर दाखिल हुए हैं आप, ठीक है, एक तो कोशिश करें कि आप जब घर पे आए तो आपने बेल दबाई है या आपने गेट खुद खोला है तो उसको आप जो है ये डिटोल वगैरह या सिपरेट या इस तरह की जो सैनिटाइजर है उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको कोई बंदा जो है वो स्प्रे करे, पूरी आपकी जो बॉडी है, आपके जो कपड़े हैं, आपके जूते हैं, उनको आप जो है सैनिटाइज करें, बेल को सैनिटाइज करें, उस पे जो है वो मतलब
سپرے وغیرہ کریں. اس کے بعد یہ ڈور جو آپ کے ہیں یہ دیکھیں, جیسے میرا یہ ڈور ہینڈل ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں نے یہ سپرے کر دیا ہے. پھر آپ نے یہ جوتے اتارے, مثال کے طور پہ جوتے آپ نے اتارے ہیں, آپ نے اب جوتوں پہ بھی آپ نے سپرے کرنی ہے, اس کو بھی آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے, یا اس کو جو ہے آپ زیادہ سپرے نہیں یوز کر سکتے, ایکسپینسو ہے, یہ کوئی اس طرح کا ایشو ہے, تو آپ اس کو ڈٹرجنٹ جو ہوتا ہے اس میں ڈال کے جاگ بنا کے اس میں کچھ دیر رکھ کے واش کر سکتے ہیں اگر دھونے والے جوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں آپ ڈائریکٹ آپ نے کیا کرنا ہے, واش روم انٹر ہو جانا. جیسے میں یہ ذرا دکھانا مناسب نہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واش روم میں کپڑے الگ ہیں اور باہر یہ کپڑے الگ رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ میں بیسکلی جو ہے 3-4 لوکیشنز ہیں میرے پاس, تو میں ان پہ ڈیلی صبح جا کے وزٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں آ کے سب سے پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے, سب سے پہلے آ کے اندر سیدھا جو ہے میں اپنے یہاں جوتے اتارنے کے بعد سیدھا میں واش روم میں جاتا ہوں. واش روم میں جا کے کپڑے اتار کے سائڈ پہ رکھ کے مطلب شاور لے کے تو پھر میں آ کے کپڑے جو ہے اپنی چینج کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, میں یہ باہر کے لیے ٹاول الگ رکھا ہوا ہے, اندر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاول الگ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے وائرس کو یہ چیزیں میں نے جو ہے الگ الگ رکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں میں آپ کو دکھاتا جاؤں, یہ دیکھیں یہ گلوز میں نے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک باکس گلوز کا ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ماسک کا جو ہے وہ بھی ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیٹل رکھی ہوئی ہے, اس سے جو ہے وہ باب جسے کہتے ہیں, باب جو ہے بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے, گلے میں کوئی پرابلم ہے, تو ان چیزوں کو اپنے پاس آپ ضرور رکھیں. پھر آپ جدھر سے آئے ہیں وہاں پہ اگر ہو سکے تو آپ کو سپرے کرنا ضروری ہے. یہاں کے چونکہ میرے روم میں کارپیٹ وغیرہ ہے تو میں یہاں پہ سپرے وغیرہ نہیں کرتا ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے. میں یہاں سے ہی خود کو اپنے ہاتھ پیر صاف کر کے جوتے اتار کے تو سیدھا جو ہے پھر واش روم میں جا کے تو اپنے کپڑے وہ جو باہر میں نے یوز کیے ہوتے ہیں الگ کر کے, اپنے گلوز وغیرہ ڈسٹ بین میں پھینک کے کپڑے چینج کر کے, بیڈ شیٹ اپنی جو ہے میں کوشش کرتا ہوں ہفتے میں 2-3 بار جو ہے لازمی چینج کرتا ہوں, کیونکہ اصل میں ہاؤس کیپر جو ہمارے ہیں ان کو بھی میں نے اپنے روم میں ہاؤس کیپنگ وغیرہ سے منع کیا ہوا ہے. میری آپ لوگوں سے بھی, دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو آپ بھی جو ہے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کا جو ہے ضرور خیال رکھیں. بیماری سے ہر بندے کے اپنے اپنے اوپینین ہے, کوئی کہتا ہے عذاب ہے, کوئی کہتا ہے مطلب ہے یہ جو ہے ایک ہمارا امتحان ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ, لیکن ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ عذاب نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا عذاب ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ کا عذاب جو ہے وہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ زمینوں میں دنس گئی ہے. ہم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اللہ کا عذاب تھا, ٹھیک ہے, ان کا نام و نشان نہیں رہا, وہ اللہ کا عذاب تھا. اللہ کا عذاب اگر ہم پہ آئے تو ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ ہم اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی کوشش کریں یا ہم اس پہ کچھ کام کر سکیں, ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا. یہ شاید میری سوچ ہے, اب تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے یہ کیا کہ اللہ اپنے کے لیے بہتری فرماتا ہے. کسی نہ کسی تکلیف کے بعد اس کو ضرور بہتری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے, میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے بہتری ہوگی. یہ شاید اللہ کی تھوڑی سی کوئی ناراضگی ہو, کوئی مطلب معمولی سی ناراضگی ہو جس کی وجہ سے یہ ہمیں جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ کشمیر میں ہماری مائیں بہنیں, بہن بھائی جتنے بھی پریشان ہیں ان میں سے فلسطین, شام, یمن, ہر جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سیریا میں کیسے مسلمانوں کا, برما میں قتل عام ہو رہا ہے. اپنا آپ دیکھ لیں کیا حال کیا مسلمانوں کا, مسجدوں کا شہید کر دیا ہے, قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. 5 سال بعد کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پہ اذانیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, نان مسلم خود بیٹھ کے یہ ٹرمپ جو ہے دعوت سن رہا ہے, اور ہر جگہ پہ لوگ جو ہے سجدے کر رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, چھتوں پہ اذانیں ہو رہی ہیں. اٹلی جیسے ملک میں مسلمان چھتوں پہ اذانیں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹی سی تکلیف سے لوگوں نے کیسے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا ہے, اور نان مسلم کو بھی, غیر مسلم کو بھی اس چیز کا احساس ہو رہا ہے. اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب نہ کوئی قرآن کی برمتی کرے گا, نہ کوئی حجاب پہ پابندی لگائے گا, نہ اذانوں سے, نہ نماز کوئی روکے گا. انشاءاللہ اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کے لیے بہتری فرمائے گی. ہم لوگوں نے بچنا ہے ڈپریشن سے, ہم لوگوں نے پینک نہیں ہونا, ہم لوگوں نے کو زیادہ سیریس نہیں لینا ہے. زیادہ تر جو موات ہو رہی ہیں وہ قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کہ اپنی قوت جو ہماری مدافعت ہے اس کو ہم نے برحال رکھنا ہے, اور ڈپریشن میں ہم نے نہیں جانا. ڈپریشن جو ہے یہ سب سے زیادہ, آپ کو پتا ہے کینسر ایک ایسی بیماری ہے, وہ کینسر سے بندہ بے شک ٹھیک بھی ہونے والا جو ہے نا وہ بھی یہ سوچ کے مر جاتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا, میں نہیں بچوں گا. اس لیے آپ نے باقی احتیاط تو ضروری ہے, لیکن یہ جو ہے ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا اگر یہ ٹیمپریچر جو ہے 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جائے گا, ٹھیک ہے, وہاں انشاءاللہ
मामलात जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे। और ये वबा जो है ये अल्लाह के हुक्म से, मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ टेम्परेचर की वजह से, और खुद ब खुद ही जैसे ये एकदम से आई है एकदम से ये तो ये चली जाएगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करें ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में। हम लोग घरों में लॉकडाउन हुए हैं, लॉकडाउन ऐसा नहीं कि हम ड्रामे, फिल्में, पार्टियां, नाच गाना ये वो स्टार्ट करें। हम लोगों को कुरान की तिलावत करनी चाहिए, सूरत सुननी चाहिए, सूरत रहमान जो है उसका ज्यादा से ज्यादा घर में सुनना चाहिए सबको बाकायदगी। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह जल्द ये वबा पाकिस्तान जो है खत्म हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मुल्कों की निस्बत हम जो है बहुत बेहतर जा रहे हैं, और हमारी जो रेशियो है इफेक्टेड की सस्पेक्टेड की बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। खाने में आप कोशिश करें जंक फूड मत खाएं, ठीक है। आइसक्रीम, ठंडी चीजें जो हैं, ठंडा पानी या फ्रूट ठंडा, जो फ्रूट फ्रिज में रख के हम ठंडा करके बिल्कुल खाते हैं, या इस तरह की दीगर जो स्वीट्स वगैरह बना के फ्रिज में रख के ठंडी करके खाते हैं, इन चीजों से थोड़ा सा जो है परहेज करें। फ्रूट वगैरह आप जो है वो खाएं, अंडे खाएं, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, लेमन वगैरह की शिकंजवी बना के या चाय में डाल के भी आप पी सकते हैं, टमाटो, ठीक है जी। और नट्स वगैरह, स्ट्रॉबेरी वगैरह का आप इस्तेमाल करें, किन्नू, संतरा, जो ये चीजें जितनी भी होती हैं ये मतलब खाएं। विटामिन सी के लिए बहुत जबरदस्त चीज है ये, और मतलब आपकी कुव्वत मदाफत जो होती है उसको बरहाल रखने के लिए इसकी अशद जरूरत है। लेकिन ये याद रखें जब आप ये चीजें घर पे लेके आते हैं तो आप कोशिश करें कि मिसाल के तौर पे आप कोई फ्रूट या सब्जी घर पे लेके आए हैं तो घर में दाखिल होने से पहले उसको धो लें, अच्छी तरह से वॉश करें, फिर अपने घर के अंदर जो है वो मतलब लेके जाएं। कोशिश ये करें कि घर से जब आप निकले तो घर से कोई बैग लेके जाएं अपना, उसमें वो चीज जो है आप लेके आए। उसके बावजूद भी आपने आके उसको धोना है और फिर आपने उसको अंदर इस्तेमाल करना है, कोई भी इस तरह की चीज है। अगर वो धोने वाली कोई चीज नहीं है, जैसे आप मसलन गैस सिलेंडर लेके आते हैं या और इस तरह की कोई चीजें लेके आते हैं, तो उन्हें कोशिश करें ज्यादा टाइम धूप में रखने के लिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये 30, जहां तक मैंने सुना है, जो मैंने चीजें नोटिस की हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कम ही रुकता है, ठीक है जी, मर जाता है तकरीबन। तो इसका मैं आपको डिटेल भी इंशाल्लाह प्रूफ भी इसका बताऊंगा जो मैंने नोटिस किया है। शायद पता नहीं अब वो सही है या गलत है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें, हौसला अफजाई होती है, दिल को तसल्ली होती है, ये चीजें देख के आगे जो भी होना है, जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। लेकिन जो चीजें मैंने नोटिस किया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छी खुशी की खबर है इंशाल्लाह, अगर हम उस पे जो है उसे देखेंगे तो हमें थोड़ी बहुत तसल्ली होगी, आगे आने वाले मौसम में हमें इंशाल्लाह उम्मीद है इससे निजात मिलेगी। तो आप खुद भी इंटर होते हैं घर में, तो आपने भी अपने आप को डिसइंफेक्ट करना है, अपने घर को करना है, जहां आप जा रहे हैं अपने मोबाइल को करना है, हर चीज को करना है। थोड़ा सा आपने जो सैनिटाइजर होता है मोबाइल पे डाल के टिश्यू मार के सारा उसको क्लीन करें, वॉश करें अच्छी तरह से। अपने जो चाबियां आपकी होती हैं, चैन की चैन्स वगैरह जो होता है उसको आप साबुन वगैरह में डालें, या उस पे भी आप स्प्रे वगैरह करें, डिटोल स्प्रिट की या किसी इस तरह की चीज की जो है, या सैनिटाइजर से उस पर थोड़ा डाल के उसको अच्छी तरह से हाथों में जो है करें, बाद में अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लें। सैनिटाइजर दोस्तों बेसिकली जहां तक मैं समझता हूं वो इसलिए जरूरी है, जहां आपके पास पानी साबुन नहीं है वहां आप सैनिटाइजर यूज करें। अगर आप 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट हाथ धो के साबुन से निकलते हैं फिर सैनिटाइजर लगा के आपको, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सैनिटाइजर से बेटर है कि आप साबुन का इस्तेमाल करें। 20-30 सेकंड के लिए आप अपने हाथ को जो है वो साबुन से धोएं, वो सैनिटाइजर से ज्यादा जो है बेहतर है। खाने में जो है आप सेफ्टी का, पर्सनल हाइजीन जो है उसका ख्याल रखें, तो इन चीजों को मेंटेन करें और हर चीज को टच करने से पहले हाथ धोएं। तो बाकी अभी डिटेल में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त ये मैंने मेरी चैनल पे वीडियो है। अगर आप वर्ल्ड वाइड जो है इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस देखना चाहते हैं, डेथ्स देखना चाहते हैं, या कंट्री वाइज पूरी डिटेल देखना चाहते हैं, तो ये जो है वर्ल्ड ओ मीटर है, ठीक है। तो इसको आप अगर अपने मोबाइल पे या अपने सिस्टम पे डालेंगे तो आपके पास ये इस तरह की जो है विंडो खुलेगी और आप इसमें पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। इसमें फिल्टर भी है, ये कंट्रीज है, कंट्री पे ये फिल्टर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है देखें लास्ट डिजिट्स जो आपके Z का है उससे नीचे चला जाएगा, Z के नीचे के जो कंट्रीज के
نام ہے. اگر دوبارہ پریس کریں گے تو پھر چھوٹی کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے, اے سے سٹارٹ ہو کے نیچے جو یعنی فلٹر آپ کا. اس کے بعد یہ ٹوٹل ہے, آپ ٹوٹل پہ کلک کریں گے, سب سے چھوٹے کم کن کن کنٹریز میں نمبرز ہیں. دوبارہ کلک کریں گے آپ تو بڑے جو ہے نمبرز آ جائیں گے. ابھی دیکھیں یہ یو ایس اے آ رہا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, اگر یو ایس اے میں اس وقت سب سے ٹاپ پہ ابھی جا رہا ہے, یعنی اوپر جا رہا ہے 85,762, اللہ معاف کرے, ایک نمبر پہ یہ جا رہا ہے. اس کی ابھی تک جو ہے وہ کیسز ہو چکے ہیں اس ٹائم تک. تو اب ابھی یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لائیو کہ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ٹیمپریچر ملک کی جو ہے وہ میں نے نکالی ہوئی ہے ٹیمپریچر کی ڈیٹیل. تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یو ایس اے کا جو ٹیمپریچر ہے اس وقت, یا جب یہ وہاں پہ کرونا وائرس سٹارٹ ہوا ہے تب کیا تھی, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک ڈیٹیل سے چیز بتانا چاہوں کہ کرونا وائرس 30 پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں رکتا. ابھی جن ملکوں میں, چائنا میں یا امریکہ میں, اٹلی میں, اسپین میں, جرمنی میں, ایران میں, فرانس میں, سوئٹزر لینڈ میں, یو کے میں, ان ملکوں میں ابھی ہائر نمبر جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹیمپریچر یا تو 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, یا اس سے تھوڑا اوپر ہے, یا اس سے نیچے ہے, یعنی کہ 20 کے بالکل نیچے ہے, ٹھیک ہے. ابھی کچھ جو ہے لوگ کہیں گے جی کہ نہیں اس میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے ملک میں, اس میں ابھی پھر بھی جو ہے کیسز زیادہ ہیں. تو یاد رکھیے کہ جن ملکوں میں ٹیمپریچر زیادہ ہے اور پھر بھی جو ہے کیسز زیادہ ہیں وہ کیئر لیس کی وجہ سے بھی ہے, ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے. لیکن جو میجورٹی ہے آپ بے شک خود دیکھ لیں, اپنے موبائل پہ کھول لیں, اپنے سسٹم پہ کھول لیں, ایک طرف آپ جو ہے یہ کرونا وائرس کی ڈیٹیل کھول لیں, یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, دوسری طرف آپ ٹیمپریچر کی لسٹ کھول لیں, آپ خود مانیٹر کریں, اسے دیکھیں, آپ کو انشاءاللہ اس میں نظر آئے گا جو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی یو ایس اے کی بات کر رہے ہیں, یو ایس اے میں چیک کرتا ہوں. فی الحال اٹلی دیکھ لیں, آپ سامنے میرے اٹلی آ گیا, یہ دیکھیں اٹلی میں کتنا ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ, ٹھیک ہے. یہ مطلب جب سٹارٹ ہوا ہے وہاں پہ دیکھ لیں اٹلی کی اس وقت کتنی جو ہے وہ ریشو چل رہی ہے. اس کے بعد آپ یو ایس اے دیکھ لیں, اس کو اصل میں نے فلٹر کیا ہوا ہے, یہ دیکھیں یو ایس اے آ گیا. اب میں اتنا وہاں پہ سٹیز وغیرہ کے بارے میں جانتا نہیں ہوں, لیکن یہ میرے خیال سے غالباً یو ایس اے کی سٹیز ہوں گی یا ان کے جو ہے ریاستیں وغیرہ ہوں گی, اس طرح کچھ ہوگا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپریچر جو ہے ان کا 16, 0, 9, 11, 12, 5, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کتنا ان کا جو ہے ٹیمپریچر ہے وہاں کا. اس کے بعد آپ اسپین میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. آگے اسپین میں بھی جو ہے چونکہ زیادہ ہے, اور چائنا بھی ہے, ٹھیک ہے. کینیڈا میں بھی مائنس جو ہے 1 ہے, اور یہاں پہ کینیڈا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت کتنے کینیڈا کے جو ہیں وہ کیسز ہوئے ہیں کینیڈا میں. یہ کینیڈا آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, 4043, ٹھیک ہے. کینیڈا نے بھی بہت اچھا مطلب کنٹرول کر رہا ہے, اس وجہ سے وہاں پہ بھی تھوڑے بہت جو ہے نمبرز کم ہیں. ابھی کراچی کا آپ دیکھ لیں, سندھ کراچی کا آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سندھ کراچی میں تو میرا خیال ہے 25 تک ہوگا پاکستان میں میرے اندازے کے مطابق. لیکن یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں ابھی اتنے جو ہیں کیسز زیادہ نہیں ہیں, بڑھ رہے ہیں, لیکن وہ ہم لوگوں کی اپنی لاپرواہیاں بھی ہیں اس میں. ہم لوگ جو ہے احتیاط نہیں کر رہے ہیں, پارٹیاں کر رہے ہیں, باہر گھوم رہے ہیں, کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے وجہ ہو سکتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ٹیمپریچر ہے تو مطلب ایک بندے سے بھی اگر جو ہے کسی دوسرے میں منتقل ہوگا تو اس کی تعداد جو ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھتی جائے گی. یہ دیکھیں 15 ڈگری سینٹی گریڈ اسلام آباد, اور یہ 24 سندھ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 18 جو ہے یہ لاہور ہے, آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کنٹرول بھی کافی پاکستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ڈیلی جو ہے 100-150 بندے جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن اللہ پاک رحم فرمائے. ابھی پاکستان بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, کینیڈا جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, چائنا جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. چائنا کا آپ کو کیسز کا تو پتہ ہوگا, یہاں پہ میں آپ کو ٹیمپریچر دکھا دیتا ہوں. یہ چائنا آ گیا, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیں, ابھی چائنا نے تو کافی, ابھی چائنا کی مثال لے لیں, ابھی انہوں نے کتنا کنٹرول کیا ہے. دیکھیں 10 ڈگری سینٹی گریڈ, 13,
ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں 9 ڈگری سینٹی گریڈ، 16 ڈگری سینٹی گریڈ، ٹھیک ہے۔ ابھی اور مزید آپ مطلب خود بھی اس کو، اگر میں یہ ساری کنٹریز کو دکھانا شروع کروں گا تو بہت لمبا کام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ جن کے اب کم کیسز والے، میں کوئی بھی آپ کو کنٹری جو ہے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا کی طرف چلتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی انڈیا میں آپ کو پتا ہے کم کیسز ہیں، ٹھیک ہے، 863 ہیں، اور یہاں پہ انڈیا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ٹیمپریچر 27 اور 28 ہے، سوری یہ انڈونیشیا ہے، یہ انڈیا میں دیکھیں آپ ٹیمپریچر 30 اور 29 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انڈیا نے، انڈیا کی آبادی پاکستان سے 4-5 گنا زیادہ ہے، 1 ارب سے زیادہ ہے، تو پھر بھی ان کے کیسز آپ دیکھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، بالکل جو ہے تھوڑے سے ہیں۔ اس کی مین وجہ جو ہے یہ ٹیمپریچر بھی ہے، ٹیمپریچر ہائی ہے ان کا، پاکستان میں ٹیمپریچر تھوڑا سا انڈیا کی مناسبت سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کم نمبرز پہ چلتے ہیں، اسی طرح سعودی عرب ہے، سعودی عرب میں بھی ابھی اتنے الحمدللہ زیادہ کیسز نہیں ہیں، سعودی عرب کا بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی تقریباً پاکستان سے جو ہے وہ میرے خیال سے ملتا جلتا ہے۔ یہ میں سعودی عرب، یہ دیکھ لیں آپ، سعودی عرب کا ٹیمپریچر 33 ہے، لیکن سعودی عرب میں دوستو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کتنے جو ہیں وہ خارجی ہیں، اور یہ پہ ساتھ کیمپوں میں رہتے ہیں، بلڈنگوں میں ساتھ رہتے ہیں، بے شک کرفیو لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے، ساتھ کام کرتے ہیں، سائیڈیں چلتی ہیں، کھاتے پیتے رہتے، ہر چیز اکٹھے ہیں، کرے ایک بندہ بھی افیکٹ ہو تو ان کے بھی کیسز جو ہیں، یہ کنٹرول یہاں پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے سعودی عرب میں کچھ شہروں میں زیادہ ہے، کچھ میں کم ہے، سب میں ایک جیسا نہیں ہے، یہاں پہ صرف جو ہے ریاض کا انہوں نے شو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ سری لنکا دیکھ سکتے ہیں، 100 کیسز ہیں، اور سری لنکا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں سری لنکا میں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہے، یہ 29 کیسز ہیں سری لنکا، سوری ٹیمپریچر ہے ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور کیسز سری لنکا میں جو ہیں 106 ہیں۔ اسی طرح آپ سوڈان دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، سوڈان میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور سوڈان میں دیکھیں کیسز 3 ہیں۔ تو دوستو یہ ڈیٹیل آپ خود بھی اندازہ لگائیں گے انشاءاللہ میری بات پہ، آپ نے یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا، مجھے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی مطلب نقصان ہے کہ آپ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن جو میرے نالج میں تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس چیز کو، اپنی سیفٹی کے لیے کوشش کریں، جو ہے ان چیزوں سے بچیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب اپنے آپ کو سیو رکھیں، گھر میں رکھیں، کوشش کریں بنا ضرورت کے باہر نہ جائیں، جو مطلب ایک بندہ جو ہے آپ اسائن کریں جو جائے آئے اور اپنی سیفٹی کا پورا جو ہے خیال رکھے، ہاتھ میں سینیٹائزر رکھے، گلوز ماسک آپ نے پہن لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں گلوز آپ پہنتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو جب بھی آپ منہ کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ وائرس آپ کے گلوز کے ساتھ بھی لگا ہو سکتا ہے، آپ کے باڈی سے جو ہے لگ سکتا ہے، آپ کے فیس سے لگ سکتا ہے، آپ کو لگ سکتا ہے، اس لیے اس کو ڈس انفیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ کریں گرم پانی پئیں، نیمبو والا پانی پئیں، کھانے پینے میں جب بھی پیاس لگے گرم نارمل پانی گرم جو ہوتا ہے وہ پئیں، قہوہ پئیں، ادرک الائچی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈال کے پئیں، چائے زیادہ سے زیادہ پئیں، کیونکہ گلے کو جب آپ کو پتہ ہے جو پانی ہوتا ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جا کے گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وائرس جب آپ اس کی سٹیم لیں گے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، جب کیٹل میں یا آپ اس کو گرم کریں گے ابال کے، اس کا جب وہ آپ مطلب سٹیم لیں گے تو آپ کے گلے میں یہ جب سٹیم جائے گی تو یہ انشاءاللہ اس کو مار کے 4 دن تک یہ گلے میں بیٹھا وہ نیچے کر دے گی پیٹ میں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو اتنی چیزیں بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا یا میں بڑا وہ، مطلب میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ سیفٹی کروں۔ اللہ معاف کرے، مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کل مجھے جو ہے کوئی پرابلم ہو جائے یا سب سے پہلے مجھے یہ مسئلہ ہو جائے، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن اپنی طرف سے آپ بھی کوشش کریں۔ میرے پاس جو چیزیں تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ لوگوں کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی قسم کی اگر مجھ سے اس میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ میں اتنا میرے پاس تجربہ نہیں ہے ان چیزوں کا، تو میں نے جسٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو مجھے معاف کریے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنے ساتھیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔